ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہاں جی کون؟ فضل بات کر رہا ہوں. یہ گھٹ والوں کون سلام کرتا ہے؟ ارے کچھ جواب دے, مطلب میں ایک سوال کرنے کا تھا مجھے. ہاں بول. تو ایک سوال ہے میرا معمولی سا. اہل حدیث کے مطابق یہ عقیدہ کیسا ہے وہ پوچھنے کے لیے سلام کر رہا ہوں, سوال کر رہا ہوں. ہاں یہ جو دعا میں کیا بولتے ہیں, دعا میں جو یہ صدقے فضل جو بولتے ہیں, اللہ میری دعا تو قبول عطا فرما, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر کو واسطہ وغیرہ جو دیتے لوگ ہاں ہاں دعا میں, ہاں ہاں تو یہ کیا شرک ہے اہل حدیثوں کے سامنے, یا یہ صرف حرام کیا حد سے ہو گیا سوال؟ کیا ہو گیا؟ یہ آپ نے جو صدقہ طفیل لفظ استعمال کیے, اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی محبت, آپ پر ایمان, یا آپ کی ذات؟ میں کیا بول رہا ہوں, آپ سر سوال سمجھو. آپ ارے میں بول رہا ہوں یہ صدقہ طفیل سے مراد ہوتی ہے. صدقہ طفیل مطلب آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے, پہلے آپ عزت سے بات کرو, بات کی بات رہی ہے. میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو, سنو. کوئی لفظ جب بولا جاتا ہے نا تو اس کی ایک مراد ہوتی ہے. جیسے ابھی تم کو آسان مثال دیتا ہوں, ٹرین میں جاؤ گے تو ٹرین میں بولے گا چائے بولو, چائے چائے بولو, تو آدمی چائے بولتا نہیں ہے, چائے لیتا ہے. اس کا مطلب کہ چائے لے لو چائے. تو جب یہاں پر دعا میں ہم یہ لفظ استعمال اگر کریں کہ اللہ کے نبی کے صدقے طفیل میں ہماری یہ دعا قبول فرما, تو اس سے مراد اگر آپ پر ایمان, آپ کی محبت ہے تو یہ جائز ہے, اور اس سے مراد اگر آپ کی ذات ہے تو وہ شرک ہے اور آدمی دائرہ اسلام سے خارج. ذات مطلب جیسا مثلاً ذات کیا ہوتی ہے؟ آدمی کی شخصیت ہوتی ہے نا, ذات کو بیچ میں رکھ کے واسطہ لگانا, اپنے اور اللہ کے بیچ میں کسی ذات کا واسطہ لگانا. اچھا, جیسے مشرکین کیا کرتے تھے, عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو بیچ میں رکھتے تھے, فرشتوں کی ذات کو بیچ میں رکھ کے واسطہ لگاتے تھے. شرک کہا نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں. مگر ان کو مانتے تھے بھی نا وہ لوگ کہ ہائی اسٹیٹس رکھتے تھے بول کے. ہاں ہائی اسٹیٹس ہونے دو نا, وہ ملائکہ کو کون لو اسٹیٹس مانتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کون لو ہے؟ میں کیا بولوں, پہلے سنو آپ کہ مشرکان مکہ نا دونوں عقیدہ رکھتے تھے, ایک ہائی اسٹیٹس بھی رکھتے تھے اور ایک ذات بھی رکھتے تھے. تو میں آپ یہ پوچھ رہا ہوں کہ بھائی کہ دونوں اسٹیٹس جب ذات کا وسیلہ آتا ہے نا تو دونوں اسٹیٹس میں آ جاتے ہیں. ہاں سنو, کوئی لو اسٹیٹس والے کا وسیلہ لگاتا ہی نہیں ہے. یہ تو آپ پکا درست ہے. میں اہل حدیث کے نزدیک ذات کا وسیلہ اگر ہوگا تو وہ شرک ہے, اور صدقہ طفیل سے اگر مراد ایمان اللہ کے نبی پر, اللہ کے نبی سے محبت, سنو جیسے وہ نابینا وہ تو ضعیف حدیث ہے. میں آپ کو کیا بولوں, میری بات سننا ہے, آپ کو ضعیف حدیث کی تحقیق میں بتایا کرنا. اس سے مراد اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں, صدقہ طفیل سے مراد اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں, تو وہ صدقہ طفیل جائز ہے. دیکھو میں آپ کو ایک چیز پوچھنے کے لیے میں سنتا ہوں, میں آپ ذرا غور سنو. آپ میں بتا رہا ہوں کہ ہر امت کا یہ ماننا ہے کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آنر ہے, جو اسٹیٹس ہے, وہ بہت بڑا ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں تو میں یہ بول رہا ہوں, شیعہ کو چھوڑ کے کوئی اختلاف نہیں کرتا اس میں. وہ چھوڑو آپ اس کو. شیعہ تو بولتے ہیں وہی جو آنا تھی وہ حضرت علی سے آنا تھی, لیکن بیچ میں نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے لے لیا. آپ ہے نا, سنو آپ ہے نا, یہ میرے سامنے نا پلیز یہ ڈبل پالیسی مت کھیلو. میں آپ سے ایک سیدھا سا سوال کروں, اس کا جواب دو. آپ سیدھا سا جواب دے چکا ہوں, اہل حدیث کا منہج بچا چکا ہوں, اہل حدیث کا وسیلہ تو عقیدہ اتنا پیارا تھا کہ کسی مفتی عالم نے نہیں سمجھایا گا ابھی تک. ارے میرے بھائی میں اہل حدیث رہ چکا ہوں, تیرے کو کتنے بار اہل حدیث نہیں تھے. یہ عقیدوں میں جن کے فرق آئے وہ کبھی اہل حدیث ہوتے ہی نہیں ہے. میں صحیح معنی میں بڑی غلطی کرا میں کہ میں نے جو جواب دیا میں آپ کو کیا سے مراد, جو میرا جواب پھر سے سن, اور اس میں کوئی غلطی ہو تو بتا. اچھا کہ اگر اللہ کے نبی کا دعا میں اس طرح الفاظ استعمال کرے آدمی کہ میری یہ دعا اللہ کے نبی کے صدقہ طفیل میں قبول فرما, اور اس سے مراد آپ پر ایمان, آپ کی محبت, آپ کی دعاؤں میں حصہ ہو, تو یہ درست ہے. اور اگر اس سے مراد نبی کی ذات ہے تو یہ شرک ہے, یہ شرک اکبر ہے, اور شرک اکبر کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک ہی پوچھ رہا ہوں, میں آپ کو ذات کو اسٹیبلش ہو چکی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, ذات سے مراد وجود. میں آپ کو یہ بولنا چاہ رہا ہوں, آپ کو آپ میری بات کیا ہو چکی ہے, کیا ہو چکی ہے نبی کی ذات؟ وجود جو بولتے نا, ذات مطلب وجود ہی نا. ہاں ہاں وجود. ہاں تو میں آپ کو یہ بولنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ہم سب کا ماننا ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس جو ہے بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، حرم ارے ہے نا، لیکن بھائی تو سوال کیا کرنے آیا تھا اور ابھی تو کیا بک بک کر رہے؟ تو آیا تھا کہ اہل حدیث کے نزدیک صدقہ طفیل کی کیا ویلو ہے وسیلے کی، توسل کی، ہے نا؟ اور اب تو کیا باتیں کر رہے ہیں، دن جاگ گیا کیا؟ ارے بھائی پہلے سمجھو میں آپ کو کیا پوچھ رہا ہوں. توبہ کر، اہل حدیث بن جا. اہل حدیث جیسا منہج مذہب کہیں نہیں ملے گا. بال کی کھال نکال دیتے ہیں. پہلے بات کوئی بھی کرے نا پکڑ کے چھوڑتے نہیں ہے. دیکھو یار ندیم بھائی، پہلے آپ سوال کو سمجھو میرا، میں آپ کو کیا پوچھ رہا ہوں. آپ نے جواب دیا ٹھیک ہے، میں اس کو میں انکار نہیں کر رہا. چلو بولو تمہاری. ٹھیک ہے، پہلے درست وغیرہ وہ آپ کر رہے ہیں، میں کیا بول رہا ہوں یہاں پر کہ ہم سب مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے وہ خاتم النبیین ہے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو یہ پوچھ رہا تھا خاتم الانبیاء، خاتم النبی کیا بول رہے ہیں؟ خاتم النبیین ملا میں، خاتم الانبیاء. ہاں، خاتم النبیین، خاتم الانبیاء، خاتم الرسالت جو بھی ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہے یہ ہم لوگوں کا ایمان ہے. اور پہلی بات کیا ہے معلوم ہے، میں آپ کو یہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا معلوم ہے ذات سے مراد کہ ایسا کیا، مجھے اردو نہیں آتی، میں فرصت نہیں آتی، میں ایکچولی آپ کو میں ڈسکرائب نہیں کر سکتا پراپرلی. تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کو تو معلوم ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بہت بڑا ہے. تو ایسا صدقے طفیل مانگے کہ بے شک انہیں بہت بڑے کیا بولتے ہیں انبیاء اور رسول تھے، کہ ان کے ہمارا ایمان ان پر ان کی اسٹیٹس کے ذریعے سے ہماری دعا کو قبول عطا کرنا. تو اس کے اندر ذات بھی آ رہی ہے، اس کے اندر یہ بھی آ رہی ہے، کیا بولتے ہیں اسٹیٹس بھی آ رہا ہے، دونوں آ رہا ہے. آپ کے جواب کے مطابق دونوں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جب چیز دونوں آتی ہے تو اس وقت حرام بھی مل رہا ہے، حلال بھی مل رہا ہے. سمجھ رہے ہیں اندر حرام بھی مل رہا ہے، حرام بھی مل رہا ہے. تو اس وقت تو یہ کیا جائز ہے کیا پوچھنا چاہیے؟ ذات آ گئی تو حرام ہو گیا نا. بتایا تو صحیح میں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اسٹیٹس، عیسیٰ السلام کا رتبہ، ملائکہ کا اسٹیٹس اور ملائکہ کا رتبہ دونوں کو ملا کر جب انہوں نے مشرکوں نے دعا کی تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسے شرک کہا. یا اللہ، ہاں یا اللہ کہ میری بات غلط ہے، قرآن نے نہیں کہا. میرے وسیلے پر ویڈیو ہے 55 دلیل کم سے کم میں نے دیا قرآن سے وسیلے کے رد میں. جو یہ تم لوگ لگاتے شیعہ بریلوی جو لگاتے نا وسیلہ صدقہ طفیل والا، بریلی نہیں لگاتا ہوں وسیلہ، ہر نماز میں وہی طفیل میں دعا کرتا ہے. ہاں تو میں وہی پوچھا میں آپ کو، میں نے بول دیا نا بھائی، تمہارے کو سمجھ میں نہیں آئی کیا؟ تو اس کے اندر ذات بھی آ رہی ہے نا، تو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. تو ذات آ گئی تو شرک ہو گیا نا وہ. تو آپ جو ایسا کیوں نہیں بتا رہے ہو کہ بھائی یہ چیز حرام ہے، نہیں کر سکتے؟ حرام بول دیا، شرک بول دیا نا. اب شرک بولنے میں دیکھو حرام بھی بولنا پڑے گا پہلے. ارے آپ کے پاس ہے نہیں، آپ کیا بولے بھائی میں جواب آپ کو. ارے میں تیرے کو یہ نوح السلام کی قوم سے جو شرک شروع ہوا تو اس میں ہوا کیا؟ پہلے آپ عزت سے بات کرو، میں آپ کی عزت سے بات کروں گا آپ کو. ہاں سوری میں نے آپ کی بے عزتی کی ہوں تو سوری. نہیں کیونکہ مجھے بھی ہے نا، ایسے فون کرو، ایسے اچھے انداز میں بات کرو تو تم سے ہمیشہ بات کریں گے ہم. تو میں بھی آپ سے بھی بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. ہاں تو میں آپ کو یہ پوچھ رہا تھا، میں آپ کے سوال میں ایسا نہیں بتا رہا میں آپ سے بحث کرنی نہیں. میں کیونکہ جب اہل حدیث میں تھا، جب میں یہاں پر میں نماز پڑھ رہا تھا، جب میرے ہاتھ سے گناہ ہوا تھا، تو پھر بعد میں اللہ سے توبہ کرا، پھر بعد میں ہے نا یہ صدقے طفیل کا کرا، پھر میرا دل لڑکھڑا آیا. پھر ایک عالم کو پوچھا، شیخ میں نے اس طریقے سے دعا کرا تھا، تو میرے کو ہے نا بولے نہیں یہ شرک ہے، کفر ہے بولے. تو بات میرے دماغ میں کھٹک گئی تھی میرے بات میں، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے وغیرہ ایسا ویسا بولے مجھے. تو کیا معلوم ہے میں ٹھیک ہے رہنے دو بول کے میں پھر اللہ سے توبہ کرا، معافی مانگا. پھر بعد میں ہے نا آج اچانک کیا معلوم ہے ایک بندے سے بحث ہو رہی تھی. میں صدقے طفیل نہیں لیتا، میں کسی کا واسطہ وغیرہ نہیں لیتا، میرا رب میرے کو سنتا ہے، میرے کو پہچانتا ہے. تو میں یہ چیز دیکھ رہا تھا. آپ جواب دیے تو آپ بولے کہ بھائی کہ جب آپ دعا مانگ رہے ہو، اگر آپ کی نیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ایمان کرتے ہیں، ٹھیک ہے میں مان لیا، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، سب ایمان رکھتے ہیں، مگر ساتھ کے ساتھ اس کے اندر ذات بھی آ رہی ہے نا. دیکھو دونوں چیزیں نہیں ہیں ساتھ میں. جب آدمی دل سے نیت کرتا تو آتی نہیں ہے، تم گھساؤ مت زبردستی. دیکھو آپ ہے نا غلط انٹرپریٹ مت کرو. اب سن لو پہلے ایک وسیلے کے تعلق سے عقیدہ سن لو کہ جو اللہ کے نبی پر ایمان، آپ سے محبت ہے نا، یہ وسیلہ
جو اس کا منکر ہے اس وسیلے کا، اس توسل کو، کافر ہے، اجماعی کافر ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں. آپ پر ایمان، آپ سے محبت، اس چیز کا کوئی وسیلہ لگائے، دعا کرے تو جیسے نابینے والی حدیث جو حدیثیں ملتی ہے صحابہ اکرام کی، یہ عقیدے کا جو انکار کرے وہ کافر ہے، اجماعی کافر ہے. نواقص اسلام کتاب سے بھی پڑھو گے سعودی کی، انڈیا کی، علماء کی، تو اس میں دوسرا اصول یہی بیان کیا گیا شرک کے بعد، توسل. اچھا، تو ویسے تو انکار نہیں کرتا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا؟ نہیں کرتے، کتنے قادیانی نہیں کرتے کیا؟ نہیں، وہ قادیان چھوڑو، قادیان تو اس میں بولنے سے الگ مسئلہ ہوتا ہے، سنو، بولنا الگ ہوتا ہے اور عملوں سے پتہ چلتی ہے محبت. بولنے سے محبت نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے صحابہ کو کیا کہا تھا جب صحابہ اللہ کے نبی کا وضو کا پانی اور آپ کے تھوک کو زمین پہ گرنے نہیں دیا کرتے تھے، آنکھ کا ملیا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو 3 چیزیں کبھی مت کرنا، 3 عمل کبھی مت کرنا. یعنی محبت اور عمل سے جڑی ہوئی ہے. ایک آدمی محبت کرتا اور عمل نہیں کرتا، وہ اپنے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے. نہیں مانتا ہوں، بالکل یہ بات میں مانتا ہوں، اور بالکل صحیح درست قرآن فرماتا نا اللہ عز و جل محبت کرتے ہو تو پہلے رسول سے محبت کرو وغیرہ بولتا نا. تو میں آپ کو جو میرے کو کنفیوژن کیا ہو رہا میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو کنفیوژن ہو رہا میں آپ کو. ہاں، آپ بولے، جواب دیے مجھے. جینا نے ایک اچھے علم والے کی پہچان یہ ہے کہ چھڑکا نہیں ہو. ٹیسٹ سنو، آپ کا ٹیسٹ وغیرہ نہیں لے رہا. میں ایک بات میں تھنک کرتا ہوں، سوچتا ہوں میں آپ کو، میں بار بار بول رہا ہوں، میں ہمارا تو ایمان ہے، بے شک نہیں بالکل نہیں بول رہا میں، ہمارا تو ایمان ہے، محبت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ چلتے ہیں، جس طریقے سے نماز، رندے، روزہ، زکوٰۃ، جب کھلا وغیرہ جو بھی ہے، ٹھیک ہے. تو میں یہاں پر اب بات آتی ہے سب کے تو کل دعا مانگتے نا، تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر دیکھو بھائی، ہمارا تو ایمان ہے، بے شک نہیں بالکل میں کہ ہائی اسٹیٹس رکھتے ہیں، بہت بہت بڑے نبی ہیں میں مانتا ہوں، اور اللہ کے محبوب ہے مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے. تو ساتھ ہی ساتھ اب ذات بھی آ رہی ہے اندر یہاں پر نہیں آتی نا. میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں، جب محبت کا ارادہ ہو تو ذات نہیں آتی. اور وہ ذات میرے کو ایکچولی سمجھ میں نہیں آ رہا. میں ایک اچھے طریقے سے سمجھوں، میرے کو ذات اسٹیٹس. تو میں ابھی اسٹیٹس کا نام بولا نا، میں اسٹیٹس بتایا نا میں آپ کو، میں ابھی آپ کو. ہاں، ذات کو جو اسٹیٹس ہے، ذات سے مراد جو اسٹیٹس ہے نا وہ، اور جو محبت ہے، جو ایمان ہے، جو آپ کی دعائیں ہیں، تو وہ تو اللہ کے نبی نے خود بتایا. آپ سچ میں میری، اچھا سنو، آپ سچ میں میری بات سمجھ رہے ہیں کیا پوچھ رہا ہوں آپ؟ بالکل بالکل سمجھ رہا ہوں میں آپ کی بات. دیکھو، ذات بولے آپ، اسٹیٹس بولے آپ، ذات بولے آپ اسٹیٹس، ابھی آپ ذات بولے اسٹیٹس بولے نا آپ مجھے. ہاں، میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا، آپ میری بات شاید سمجھ نہیں رہے. میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ اسٹیٹس سے مراد اگر آپ کی ذات ہے تو شرک ہے، اور اسٹیٹس سے مراد اگر ایمان ہے، آپ سے محبت ہے، آپ کی دعائیں ہیں، تو وہ جائز ہے. دیکھو، ایک منٹ میں آپ کو بات بولتا ہوں آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اللہ سے طلب کرنے کی جو دعائیں بتائے ہیں، ہاں، اگر ہم اس پر عمل کریں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ہماری. ہاں، تو وسیلہ ہی ہے نا. ہاں سنو، میں کیا بولوں میں آپ کو، یہ تو وسیلہ ہے. تو پریکٹیکلی جب اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں نا، تو اس وقت اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں، اے اللہ تو میری دعاؤں کو قبول عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں. اس طریقے سے ہم یہ جو الفاظ بولتے ہیں مسجدوں میں دیوبندیوں کے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے اندر میں آپ کو یہ بتانا دو، آپ بولے اسٹیٹس بولے، ذات بولے، اسٹیٹس مطلب ذات بول رہے ہیں آپ مجھے. تو میں جہاں تک پڑھا ہوں کہ بھائی مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں، چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پڑھا ہوں جہاں تک میں، کہ وہ لوگ بولتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اپنی زندگی میں اس طریقے سے دعا نہیں مانگے، ٹھیک ہے، صدقہ طفیل سے اللہ تو مجھے یہ چیز قبول عطا فرما یا میری مغفرت کر وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، یہ صحابہ کبھی نہیں مانگے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کبھی نبی کی ذات کو بیچ میں رکھ کے نہیں مانگے. یہی ہوا نا، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طفیل یہ کو تو نہیں مانگے، وہی بات کرو نا. اللہ کے نبی کا صحابہ نے تو مانگے ہیں. نابینے والی حدیث میں کیا ہے؟ وہی تو ہے ایمان، محبت، آپ کی دعائیں. لیکن پہلے اہل حدیث کا منہج عقیدہ سن لو، کسی صحابی کسی اہل سنت نے نبی کی ذات کو بیچ میں رکھ کے صدقہ طفیل وسیلہ نہیں لگایا ہے. آپ پر ایمان، آپ کی محبت، آپ کی دعاؤں میں حصہ اس کو لگایا ہے. جی بھائی، میں سیریسلی بول رہا ہوں میں آپ کو. میں دیکھو، میں ایسا نہیں کہ میں نہیں سمجھنا چاہ رہا بول کے نہیں بول رہا، میں بتا رہا ہوں نا، میں بتا رہا ہوں نا.
دیکھو اب جیسا کیا ہوتا ہے دعاؤں میں نبی کی، جیسے نابینا والی حدیث میں کہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی کو دعا کرنے کا طریقہ بتایا ہے نا. لیکن حضرت عمر کے زمانے میں جب بارش نہیں ہوئی تو حضرت عمر نے حضرت اللہ کے نبی کا ابو بکر صدیق کا جو شہید جو صدیق تھے انتقال کر چکے تھے، دونوں کا وسیلہ نہیں لیا. کن کا لیا؟ جو حیات کے حضرت عباس، یعنی دعاؤں کا وسیلہ لینا. اب نبی ہے، نبی سے دعا کرا لے رہے ہیں، نبی ہمارے لیے دعا کر دی، اللہ کے نبی صحابہ کے لیے دعا کرتے تھے، وسیلہ ہو گیا. ہاں ذات سے نہیں لیتے تھے نا، اگر ذات کا ہوتا تو پھر حضرت عباس کو نہیں بلاتے نا، اللہ کے نبی کی ذات کو لے لیتے. ہاں تو میں یہی بات بتانا چاہ رہا تھا، میں آپ کو میں انٹرپٹ کرا، میں آپ کو بیچ میں روکا کہ جو آپ نابینا والی حدیث دے رہے تھے آپ اس ٹائم پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا حیات میں تھے اس ٹائم سے، ٹھیک ہے، اس ٹائم اللہ کے رسول صلی حیات میں تھے نا. ہاں اور ہاں تو آپ جب یہ بخاری کی حدیث دینی ہے کسی کی بھی شاید میرے خیال سے عباس والی روایتی ہو، تو وہ تو ہے نا کیا ہے معلوم ہے ان سے کروایا گیا، کیونکہ اللہ کے نابینا بھی کیا ہے معلوم ہے، مطلب کیا صحابہ بھی کیا کرتے تھے معلوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آ کر کیا معلوم ہے دعا مانگنے لگاتے تھے. یہ ایک وسیلہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ایک وسیلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگنے لگانا بھی یہ بھی ایک وسیلہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا معلوم ہے حیات میں تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے کہ اپنی مغفرت کے لیے تم جاؤ اپنے رسول کے پاس. ایسی ایک آیت ہے کچھ تو اللہ دعا کریں گے وہ اور معافی ہوں گی، مجھے کچھ تو کیسی آیت ہے مجھے پتہ ہے یاد میں. تو اس ٹائم پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا معلوم ہے حیات میں تھے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات میں نہیں رہے، وفات پا گئے، تو اس ٹائم پہ کوئی صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کیا معلوم ہے جنرلی کسی سے ایسا بولتے تھے تم میرے لیے دعا کرو بول کے. یہ بھی تو وسیلہ ہے نا بھائی، دعاؤں کا وسیلہ بولا تو صحیح میں نے، نیک لوگ جو حیات ہو ان کی دعاؤں کا وسیلہ. تو مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات میں نہیں ہے نا. اب صدقہ طفیل میں اگر آپ بولے کرے اللہ تو میری دعا کو قبول کرو. ہم قرآن میں انبیاء کی اتنی ساری دعائیں پڑھتے تو کہ انبیاء حیات ہیں ہمارے بیچ میں موجود ہیں. تو جو تعلیمن ہے اور جو عقیدتاً ہے اس کا فرق سمجھو. تعلیمن اور عقیدتاً کا فرق سمجھے کہ نہیں؟ تعلیمن کیا ہے، عقیدتاً کیا ہوتا ہے؟ مطلب کیا ایک بات میں آپ کو اللہ دعائیں سکھا رہا ہے یہاں پر ہمارے کو. ہاں تو تعلیم ہے نا، وہ ایمان ہے نا، اس پر وہ وسیلہ ہوگا نا. وہ تو ایمان ہے، ہاں وہ تو وسیلہ ہے. بیچ میں مطلب بس آپ صحیح بول رہا ہوں میں آپ کو. میرے کو تھوڑا کنفیوژن ہے یہ ذات اور یہ اسٹیٹس میں، میرے کو پرابلم ہو رہی مجھے. میں تو